بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ زندگی میں محنت ایک ایسی چیز ہے جس کا پھل کبھی نہ کبھی ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ محنت کریں اور مستقل کریں۔ ہمارے معاشرے میں پیسے والے کو بڑا آدمی اور انگلش بولنے والے کو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ کی آنا ہی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ انسان کو زندگی میں شاید محبت کرنے والے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اسے سمجھنے والے کی ہوتی ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستہ کی پرواہ نہ کرو۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے، وہ زندہ لوگوں کے سامنے اپنی انا کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے اور پھر انہی مردہ لوگوں سے مانگتا ہے، کبھی محبت، کبھی مرادیں، کبھی معافی۔ رنگین خواب دیکھنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زندگی کی بلیک اینڈ وائٹ حقیقتوں کا سامنا کرے۔ سمجھدار انسان دوسرے کی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور ہم دوسروں کی غلطیاں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ باوقت ضرورت اپنی غلطیوں کے دفاع کے لیے استعمال کر سکیں۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گی اور نہ ہی زبانیں۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کرے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے، چاہے علم ہو، دولت ہو، تقویٰ ہو، شہرت ہو یا عزت ہو۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ خواہش تھی جلد جوان ہونے کی، معلوم نہ تھا خوشیاں صرف بچپن ہی کی مہمان ہوتی ہیں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ سب سے قیمتی ہدیہ، کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ اپنے خیالات کی حفاظت کرو کہ خیال الفاظ بنتے ہیں، الفاظ عمل بن جاتے ہیں، اور عمل کردار بن جاتا ہے، اور کردار تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔ 100 روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے اگر مسجد میں دیا جائے، مگر وہی نوٹ شاپنگ کرتے وقت بہت چھوٹا لگتا ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں بھی یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنے اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے یاد کیوں کروں۔ شادی کے کارڈ پر بیٹی کے نام کو پردے میں رکھتے ہوئے دختر نیک اختر لکھوانے والے کچھ لوگ غیر مردوں سے شادی کی مووی بنواتے ہوئے اس کا پردہ بھول جاتے ہیں۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ کبھی کبھار جان سے پیارے لوگ بھی ہماری ذات اور جذبات کی اس قدر خوبصورتی سے تذلیل کر جاتے ہیں کہ جب وہ لمحے دماغ میں گردش کرتے ہیں تو ہماری روح تک لرز جاتی ہے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو وہ بہترین کرے گا۔ کسی کے برے وقت پر کبھی نہ ہنسنا، کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، خدا وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ راستے سے نہ ڈرو، بے شک منزل ابھی دور ہے، مگر جس سے آس لگائی ہے وہ رب بہت کریم ہے۔ قبرستان چلے جاؤ اور دیکھ آؤ، کہاں پڑا ہے عورت کا حسن اور مرد کی جوانی۔
کچھ دروازے تب تک نہیں کھلتے جب تک ہم ان کی جانب قدم نہیں بڑھاتے۔ جائز کمائی انسان کھاتا ہے لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ اگر اللہ نے اس آزمائش میں چھوڑنا ہی ہوتا تو وہ مانگنے کی توفیق کیوں عطا کرتا؟ زندگی آپ کو کچھ بڑا اس وقت عطا کرتی ہے جب آپ لمبے عرصے تک کڑی محنت جاری رکھتے ہیں۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ کسی کمزور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اسے اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اربوں روپے کھا گئے، کچھ لوگ خربوں روپے باہر لے گئے، لیکن ہمارے ہاں پکڑا وہ جاتا ہے جو موٹر سائیکل کے کاغذ کا بھول آتا ہے۔ عورت کو مرد کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے۔ یہی وہ بندہ ہے جو آپ کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر ذلیل ہوتا ہے اور اکثر گالیاں سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے، کر لینے دیں، مرد کو بادشاہ بنا کر دیکھ لیجئے، ملکہ خود بن جائیں گی۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ پرخلوص رشتوں کے نام نہیں ہوتے مگر مقام ہوتے ہیں۔ کسی سے نفرت مت کریں مگر اختلاف کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب کسی نے اسے ابتدائی حالت میں ہی سیدھا نہیں کیا۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ ان پڑھ ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا شرم کی بات ہے۔ زندگی میں دو کام کبھی مت کرنا، جھوٹے انسان سے محبت، سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ کبھی انسان ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ نہ خوشی اثر کرتی ہے، نہ کوئی تسلی، نہ وقت کی خوبصورتی، نہ لمحے کا حاصل، نہ باہر بسنے والی دنیا، بس ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی ہے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ماضی کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیجیے، بدتر بنانے کے لیے نہیں۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی سے ہی اندھیرے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف پیار ہی سے نفرت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ زندگی کی رفتار ایسی رکھو، کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں مگر کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے۔